جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم میں شرک کا اصلی مطلب کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بھئی اسلام دھرم میں شرک کا مطلب کیا ہے، اصلی مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، میں شرک کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ آپ سے بیان کرتا ہوں، دھیان لگا کے سنیں۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس پر پکی مہر لگا دیے بھائی کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہنیں ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، تاکہ صحیح بات پوری سننے پر معلوم پڑے۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اس سنسار کا سچا مالک، کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں۔ دنیا چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، دن نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کائنات اس نے بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، پریکچھا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ کچھ نہ تھا، اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا، اللہ رہے گا۔ تو اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ اب ایک طرف تو ہے یہ دنیا، کائنات، اور ایک طرف ہے اس دنیا میں ہم۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہو گئی نا، ایک طرف تو ہم ہیں اور ایک طرف ہے دنیا۔ تو یہ کائنات بھی اللہ کی ہے اور ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ اصلی زندگی، بدلے کا جہان موت کے بعد ہے۔ اس زندگی کے کرموں کا بدلہ موت کے بعد ملے گا۔ اب یہ امتحان ایسا ہے کہ ہمیں وہاں سے جو ہے، جب ماں کے پیٹ سے ہمیں باہر نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں پڑھائی کرا کے بھیجتا ہے، پڑھا کے بھیجتا ہے۔ بھئی ہمیں پڑھائی کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے اندر اللہ کی رچی ہوئی رچنا، ایشوریہ رچنا۔ رچنا یہ ہے کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھ رہے، موت کے بعد کی زندگی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی، یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ کیسے پہچانیں ہم سچا راستہ کیا ہے ہمارے پیدا کرنے والے سچے مالک کا؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی اچھا کام جب کریں گے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو ہمارا دل جو ہے نا، دل کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہ نشانی ہے کہ ایشور کو یہ راستہ پسند ہے، اسی لیے وہ سکون پیدا کرتا ہے، اور یہ نشانی ہے کہ جب دل میں سکون مل جائے تو وہ کام اچھا ہے۔ اور اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں ایشور نے اشارہ کیا ہے، اسی لیے وہ سچائی اور اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اور برا کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جس سے ہمارا دل بے چین ہو جائے، یہ نشانی ہے کہ وہ برا کام ہے، اس کا انجام برا ہے موت کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا انجام جو ہے، اور یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ دل میرا بے چین کر دیا اس نے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ ایشور دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس برائی کے راستے پہ نہ چل۔ تو بھئی یہ دو راستے ہیں جیون جینے کے، جو دیے ہیں اللہ نے، ایشور نے ہر انسان کو۔ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، زندگی کا سمے دے دیا ہے۔ پھر ان دو راستوں کے دو انجام موت کے بعد تیار ہیں۔ اچھائی کا انجام سورگ ہے، جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ اب یہ دو راستے ہیں، اس پہ ذرا غور کریں آپ۔ قرآن مجید میں سورہ دہر میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کر دیے، چاہے وہ ہم اس کے مالک ہیں اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ ہمیں پہچان کر کے، مالک مان کر کے دل سے، اور ہمارا احسان یعنی شکر ادا کرے، ہمارا احسان مانے، اور ہماری مرضی سے جیون جیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یا پھر مالک کا ہمارا انکار کر کے اور منمانی کر کے جیون جیے، ہماری مرضی کے خلاف جیون جیے، برائی پہ چلے۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے برائی۔ برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب آپ کریں گے تو آپ کے دل کو ایشور بے چین کر دے گا۔ تو یہ نشانی دی ہے کہ برائی مجھے ناپسند ہے، تجھے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور جب بھی آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تو یہ نشانی ہے کہ ہاں، سچائی پر چل، اسی لیے تجھے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی لیے جب تو میری رچنا کے آدھار پر سچائی پہ چلتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے، تو میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں۔ تو پوری طرح برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا جو طریقہ ہے آسمان سے جو آیا ہے، وہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے اندر ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس سے بڑا کوئی نہیں، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔
कुछ भी कार्य करने में, कुछ भी करने में, अपने ज़िंदा रहने में किसी का मोहताज नहीं, अपने ज़िंदा रहने में, अपने बाकी रहने में किसी के सामने बेबस नहीं। हर चीज़ अपने ज़िंदा रहने में उसके सामने बेबस है। वो एक अकेला पैदा करने वाला है, बाकी हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसने सबको पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अपनी मखलूक जो उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं उनमें सबसे अलग और निराला है, क्योंकि सबका पैदा करने वाला है। अब उसने ये कायनात बनाई और अपनी मखलूक को पैदा करता है। जैसे हम इंसान हैं तो ये कायनात में हर चीज़ उसी की है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब उसी का है, और हमें भी उसी ने पैदा किया है। अपनी रचना को हमारे अंदर रच दिया है। दो रास्ते जीवन जीने के दे दिए हैं। चाहे मुझे मालिक मानकर मेरी पहचान कर ले बिन देखे, और मुझे मालिक पहचान ले, मेरी मर्जी पे चल ले। हैं, मर्जी क्या है भाई? मर्जी ये है कि इस कायनात की जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ अल्लाह ही की है, और उसकी मर्जी से इस कायनात की चीज़ों को इस्तेमाल करना। कोई भी चीज़ हो, समझ में आ रही है बात? उसकी मर्जी से इस्तेमाल करना, और उसकी मर्जी से इस कायनात की चीज़ों को इस्तेमाल ना करना, ये शिर्क है। अब शिर्क की आखिरी जड़ समझ लें हम पहले, कि इस कायनात की चीज़ों को अल्लाह की मर्जी से इस्तेमाल ना करना, और जिस मकसद से हमें पैदा किया गया है उस मकसद पर ना चलना, ये है शिर्क की जड़। तो भाई इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ने हमें बरतने के लिए और हमारा टेस्ट लेने के लिए बनाई हैं, कि ये मेरी रचना के आधार पर जिस मकसद के लिए मैंने इसे पैदा किया है, मेरी मर्जी से इस्तेमाल करता है, अपने जीवन को मेरी मर्जी से गुजारता है या नहीं गुजारता है। अगर गुजारेगा तो मालिक को मानेगा दिल से कि मैं उसका, वो मेरा मालिक है, मैं उसका बंदा हूँ। अगर नहीं मानेगा तो इनकार करेगा। अब ये बात दूसरी है कि ये दुनिया भटकने का जहान है। अल्लाह ताला जब बच्चे को पैदा करके दुनिया में भेजता है तो अपनी तरफ से पीठ कर देता है, दुनिया की तरफ को चेहरा कर देता है। अब पूरी कायनात को चला रहा है, जीवन का समय दे दिया है, ज़िंदगी दे दी है, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगा दी हैं, ज़रूरतों को सामान भी मुहैया कर रहा है, कर्म करवाने का जरिया भी है। दिन निकालता है ताकि हम लोग कर्म करें, रात करता है ताकि आराम करें। ये तो कायनात का सिस्टम इस हिसाब से बनाया है। फिर रोजी का सिस्टम सब पैदा किया उसने। अब चूँकि अल्लाह हमारा मालिक है, उसके सिवा हमें कोई खिला नहीं सकता एक दाना भी, उसके सिवा हमें कोई पिला नहीं सकता पानी का एक घूंट भी, है ना। जैसी हम सोच बनाते हैं, जैसी नीयत करते हैं, वैसे अल्लाह ताला हमें दे देता है, चाहे वो रोजी हो, चाहे माल दौलत हो, जो भी कुछ हो। तो भाई अल्लाह की इस कुदरत को भी पहचानो। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन असल में अल्लाह की ताकत पीछे काम कर रही है। सब कुछ अल्लाह करता है। अब हमें संसार का सच्चा मालिक दिखाई नहीं देता भाई, दिखाई नहीं देता। कायनात चला रहा है, सब चीज़ चल रही है, दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि उसमें हमारा इम्तिहान ले रहा है वो, और उसे ये पसंद है कि हम बिन देखे उससे डरें, उसकी पहचान करें, है ना। उसको पहचान करके उसकी मर्जी पर जीवन जिए, इस कायनात की चीज़ों को उसकी मर्जी के हिसाब से बरतें, और जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है उस मकसद को हम पूरा करें, कि हमारा मालिक एक है, और वही इस कायनात का एक जर्रा भी, एक कण भी उसके सिवा किसी ने पैदा नहीं किया, और इस कायनात का एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं चला रहा है। तो तमाम जितने भी प्रकार के इस कायनात में जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करें वो सब अल्लाह की है, और सारे शुक्र जो अदा करें वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हों। सबसे पहले तो अल्लाह का एहसान माने कि उसने हमें जीवन दिया, कायनात हमारे लिए बनाई इम्तिहान के लिए। जो भी चीज़ें हैं इसमें सब उसी की हैं, जो भी इस्तेमाल करें उसका एहसान माने, फिर शुक्र अदा करें, और इस कायनात में हर चीज़ की पहचान करें। अल्लाह उसको पहचान करके अल्लाह को पहचानें, उसकी कारीगरी से, उसकी बनाई हुई चीज़ों से अल्लाह की पहचान करके फिर तारीफ़ करें उसकी, सब तरह की तारीफ़। इसलिए कुरान में कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। सभी इंसान उसी के पैदा किए हुए हैं, जितने भी जीव हैं सब उसी के पैदा किए हुए हैं। हाँ, सारे इंसान उसी के पैदा किए हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सब उसी के पैदा किए हुए हैं। ये तो शैतान ने धोखे में डाल रखा है, अलग अलग धर्म में बटवा रखा है, इन्हें झगड़ा करवाता है, फसाद फैलवाता है धरती पर।
ساری کائنات ایک مالک کی ہی ہے، ایک مالک کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ جو انسان دل سے اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کی پہچان کرے گا، دل سے محنت کرے گا، اللہ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دے گا، سچ اس کو دکھا دے گا اور اس کی عقل کو جو ہے اندھکار سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ تو بھئی ایک طرف تو یہ دنیا ہے اور ایک طرف ہم ہیں، ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اب جو بھی اس کائنات میں ہم استعمال کرتے ہیں، جو بھی چیز، وہ اللہ کی ہے، تو لہٰذا اللہ کی مرضی سے استعمال کریں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ یہ ہے توحید، ایک ایشور واد پہ چلنا۔ اور اگر ہم اللہ کی مرضی سے ہی استعمال نہیں کرتے جس کا سب کچھ ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، ہم اوروں کی بات مان رہے ہیں، کچھ اپنی بات مان رہے ہیں، ہم پھر خدا کو کہاں مان رہے ہیں؟ پھر تو ہم اپنی مرضی کے خود خدا بنے ہوئے ہیں، اگر ہم خدا کی بات نہیں ماننے تو۔ اسی کو قرآن مجید میں طاغوت کہا گیا ہے بھائی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بالٹی ہو، میں کوئی چیز بناؤں، بالٹی بناؤں میں، پھر مچھلی اس میں چھوڑ دوں اور اس کو اتنا موقع دوں کوئی بالٹی میں سے باہر نکل جائے، اس کو اگر میں موقع دے دوں بالٹی میں سے باہر نکل جائے، ہے نا، تو میرا حکم کیا ہے کہ مچھلی بالٹی میں سے باہر نہ نکلے، اور میں نے اس کو موقع بھی دیا، یعنی بالٹی جو ہے چھوٹی رکھی میں نے تاکہ وہ نکل جائے، اور میرا حکم یہ ہے کہ نہ نکلے۔ اسی پرکار سے اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے، چاہے ہم اس کا احسان مانیں، مالک مانیں، یا اس کا انکار کریں، اس کے حکموں کو پامال کریں، نہ مانیں، بے قدری کریں اس کے حکموں کی، تو یہ بھی اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، فری ول دیا ہے۔ تو اب اگر ہم بے قدری کرتے ہیں تو اس کا انجام موت کے بعد نہ رکھیں، اگر ہم قدر کرتے ہیں اس مالک کی، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کا انجام سورگ ہے۔ تو اسی پرکار سے اگر میں چاہوں تو بالٹی میں اتنی بڑی بھی کر سکتا ہوں کہ ایک بھی مچھلی باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ ہاں، تو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ایسا کر دیتا کہ ہم جو ہے ایک بھی چیز جو ہے اللہ کے ایک بھی حکم سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہے نا، لیکن اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے، چھوٹ دی ہے، فری ول دیا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں اس کائنات میں سب کچھ اللہ کا ہے، سب اللہ ہی کی طاقت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری روزی فلاں نے باندھ دی ہے، ہماری جو روزی ہے کسی نے باندھ دی ہے بھئی، یہ بتاؤ، جب اللہ نے زندگی دی تو روزی وہی دے گا، جب اللہ روزی دے گا تو اللہ سے بڑا طاقتور کوئی ہے؟ اگر تم نے جو ہے یہ سوچ لیا کہ بھئی میری روزی کسی نے باندھ دی ہے تو پھر تو وہ اللہ سے بڑا طاقتور ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والا سب سے بڑا طاقتور ہے، اللہ روزی دے اور کوئی باندھ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر تو نعوذ باللہ روزی باندھنے والا طاقتور ہو گیا بھائی، تم نے پھر اللہ کی قدر کہاں کری؟ اللہ کو تم نے کہاں پہچانا؟ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی ہے اور ہم سب کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ دو راستے جیون جینے کے دیے ہیں، سچ اور جھوٹ، دونوں کے دو انجام موت کے بعد تیار ہیں، جنت اور جہنم۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خواہ نرک میں، جہنم میں داخل نہیں کرے گا، یاد رکھنا، جہنم میں خواہ نہیں ڈالے گا کسی کو، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے کے دل کا حال پتہ ہے، وہ کھلی اور چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رچنا جو انسان کے اندر اس نے رچی ہے، اچھائی برائی، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اپنی رچنا کے آدھار پر ہر بندے کو دل میں جیون کا مقصد اس کی زندگی کے سمے میں سمجھاتا ہے۔ اگر وہ سچ پر چلنا قبول کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے بات کو، تو ہدایت اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو جنت والا، سورگ والا بنا دیتا ہے۔ اور جو سچ کو قبول نہیں کرتا، برائی پر چل کر فساد پھیلاتا ہے، اسے نرک والا بنا دیتا ہے۔ تو جو اس کائنات میں سچ کو قبول کرتا ہے، سچ کیا ہے؟ دیکھو یہاں کتنے لوگ روز مرتے رہتے ہیں، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کا بھی پتہ ہے کہ میری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے نا، یہ سچ ہے کہ میری جان کسی قبضے میں ہے، اس کائنات کو میں نہیں چلا رہا، یہ ہواؤں کو میں نہیں چلا رہا،
ہاں یہ دن میں نہیں نکالتا، کوئی مالک ہے میرا، تو لہٰذا وہ سچ کو پہچانے کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے میری دنیا بکھروا دے گا، تو لہٰذا سچ پہ جم جائے اور مالک کو مانے اور اس کی پہچان کرے، اس کے حکموں کو سمجھے اور پھر اسے راضی کرے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو یہ پیغام اللہ کا جو ہے ہر انسان کے پاس آتا ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ دل میں بھی ڈالتا ہے بات کہ سچ کو قبول کر لے۔ جیون دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے، جو قبول کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے اس کو موت سے پہلے پہلے، اور جو نہیں مانتا وہ جھوٹ پر چل کر اندھیرے میں مر جاتا ہے، موت کے بعد نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ کا الٹپ نہیں ہے بھائی، یہ بھی سمجھ لیں ہم۔ جس کو تمہیں لگتا ہو، اگر تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہیں تمہارا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیا ہے اور تم دنیا میں پریشان ہو کہ بھائی لوگ سچائی کی طرف غور کیوں نہیں کر رہے، یہاں تو زیادہ تر لوگ جھوٹوں کی بھیڑ ہے، جھوٹ پہ چلنے والوں کی بھیڑ ہے، سچے تو بہت نہ کے برابر ہیں بھائی، 100 میں سے ایک ہے، 99% جھوٹے ہیں۔ جس کو تمہیں لگتا ہو کہ یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی ہیں، ہاں تو آپ اس کو چیک کریں، اس سے اللہ کی بات کریں، آپ دیکھو گے کہ وہ اللہ کی توحید کو قبول ہی نہیں کرے گا، ایک ایشور واد کو وہ قبول ہی نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ شریک کرے گا۔ ہاں اسی لیے اللہ نے اسے ہدایت دی ہی نہیں ہے۔ موت کے بعد بنا ہدایت والا اور بنا ایمان والا ہر انسان تمنا کرے گا کہ اللہ نے مجھے جیون کا مقصد سمجھایا تھا دنیا میں، ہیں ہاں اگر میں چاہتا تو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آ جاتا، مگر میں نے چاہا ہی نہیں تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آج یہاں دنیا میں انسان سچ پر چل کر ایمان کمانے کو تیار نہیں، ایمان کی محنت کرنے کو تیار نہیں، موت کے بعد پھر پچھتائے گا ایمان کے لیے اور پھر کچھ نہیں بنے گا میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، جس کے اندر خدا کا خوف اور حیا ختم ہو گئی، وہ دنیا میں جھوٹ بھی بولے گا، کسی کا ادب بھی نہیں کرے گا، چھوٹے بڑے کا عزت بھی نہیں کرے گا، سمان بھی نہیں کرے گا اور دھرتی پر فساد پھیلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا، یہ ہے شرک سے بچنا۔ اب اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اپنی جانب سے سیدھی راہ پہ چلو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے جو ہے برائیوں سے بچتے رہو، اللہ کی مرضی پہ چلتے رہو، اور جو عمل رہ جائے میرے بھائیوں، جو حکم پورا نہ ہو پائے اللہ کا، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے یہ لاسٹ آپشن دیا ہے معافی مانگنے کا، جو معافی مانگے گا اللہ سے معاف کر دے گا۔ جس کے دل میں اللہ اپنی محبت داخل کر دے گا، ہاں وہی برائیوں سے پاک ہوگا، ورنہ انسان برائیوں سے پاک نہیں ہو پاتا اگر اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کے اندر منمانی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، خدائی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو میں بے نیاز ہوں، ہاں کہ میں اپنی ذات کا اور جان کا خود مالک ہوں، دھوکے میں سمجھتا ہے، دھوکے میں، حقیقت میں تو اللہ مالک ہے اس کا، اللہ کے قبضے میں اس کی جان ہے، مگر یہ دھوکے میں سمجھتا ہے میری جان کا اور میری ذات کا کوئی مالک نہیں ہے، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، اور ہوش و حواس میں یہ سوچ کر زندگی جیتا ہے کہ میرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اپنے پریوار میں، بیوی بچوں میں اسی کو زندگی سمجھتا ہے، مگن رہتا ہے۔ ہاں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف غور نہیں کرتا، میرے بیوی، میرے بچے، میرا پریوار، میرا دیش، میرا فلانا، میرا ڈھماکہ، اللہ کا کیا جی، کچھ بھی نہیں۔ اس دھوکے کے جیون میں انسان مگن ہے، اگر کوئی مر جائے کیا اللہ نے مار دیا جی؟ جس مالک نے سب کچھ دیا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں، اس کا کوئی احسان نہیں مانتے، اس کا کوئی شکر ادا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جیون دیا ہے، انسان کو سمجھ دی ہے، جیون کا مقصد رچنا میں رچ دیا ہے، اب انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کو چھوٹ دی ہے، کون سا راستہ اپنائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا یا ناشکری کرنے کا۔ جب انسان اللہ سے بے خوف ہو کر اور دنیا کو منزل اور مقصد بنا کر سوچتا ہے کہ میں سب پر چڑھ کر رہوں، میں سب سے اونچا بن جاؤں، پھر وہ کسی کا لحاظ پاس نہیں کرے گا، جان بوجھ کر جہنم کی ٹیڑھی راہ انسان پھر اپنا لیتا ہے اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دھوکے میں اللہ کی طرف مر کر لوٹنے کو بھول جاتا ہے۔ آج دیکھ لو ادھرمی کس قدر فساد پھیلا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے میرے بھائیوں،
गौर करो कौन धर्म पे है और कौन अधर्म पे है। आज मुसलमान भी अपने धर्म से हट गए। इनसे मैं कहता हूँ कि तुम जंगल में अगर रह रहे हो, हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, अपने काम धंधे में लगे हुए हो, जंगल में रह रहे हो, तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा तेज़ जो निगाह रहेगी वो काय पर रहेगी कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई सांप ना आ जाए, कोई लकड़ा बग्गा ना आ जाए, कोई भेड़िया ना आ जाए। सबसे मेन निगाह इस बात पर रहेगी। आज आप देख लो कि जो मुसलमानों के खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने की, काटने की, अरे मेरे भाई ये जानवर हैं, अधर्मी हैं, इन पे भी तो ध्यान दो, इन जानवरों पे भी ध्यान दो। तुम अपने जो है अपने रस्मों में जो है मगन हो, अपनी रस्म बना रखी हैं तुमने, अल्लाह के कुरान को तुमने समझा नहीं, अल्लाह की किताब को तुम समझ के नहीं पढ़ते, अपनी रस्म बनाई हुई है, अपना नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, है ना, कोई होश हवास में गौर नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम जिस माहौल में रह रहे हैं क्या हो रहा है, क्या साजिश रची जा रही है हमारे साथ। तो जैसे जंगल में जानवरों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही भाई इनका भी ध्यान रखो कि क्या साजिश कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तुमने अल्लाह के धर्म को जो है छोड़ दिया है, हैं, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जानवरों को हावी कर दिया है, मुसल्लत कर दिया है, तुम अंधे हो चुके हो, तुम गौर करने को भी तैयार नहीं हो। तुम्हारे नज़दीक दुनिया की कीमत बहुत है, दुनिया की वैल्यूकेशन बहुत है, तुम्हारे दिल में गांव की यादें, शहर की यादें बसी हुई हैं। अरे मेरे भाई, इस धरती का आकार अंडे के जैसा है, हाँ, और एक ही धरती है और एक ही धरती पर जो है गांव और शहर अलग अलग बसे हुए हैं। अल्लाह की निगाह में सारी धरती एक है। तुम्हारे दिमाग में जो है झूठे ख्यालों में तुम्हारी यादें बसी पड़ी हैं कि साहब मैं फ़लाँ गाँव का हूँ, मैं फ़लाँ देश का हूँ, फ़लाँ शहर का हूँ। अरे मेरे भाई, मालिक को पहचान, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उस मकसद को पहचान। अल्लाह ताला जिस इंसान को जहाँ चाहता है वहाँ पैदा करता है और उसका इम्तिहान लेता है। धरती के जिस टुकड़े पर अल्लाह जहाँ चाहता है, जिसको चाहता है वहाँ पैदा करता है और उसका वहाँ इम्तिहान लेता है। तो भाई जो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उससे मोहब्बत करो। अल्लाह ही मोहब्बत करने के लायक है, अल्लाह ही डरने के लायक है, उसी की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। जो जात हमेशा से है और हमेशा रहेगी वही मोहब्बत करने के लायक है। दुनिया से मोहब्बत मत करो, ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। जिस दिन मौत आई दुनिया ख़त्म, और मौत का अगले पल का भरोसा नहीं है। तो झूठ पे मत चलो, सच पे जम जाओ। इसलिए सच पर चलकर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाओ, ज़िंदगी को बदलो। हमारी ज़िंदगियाँ बिगड़ी हुई हैं, सुधारो अपनी ज़िंदगियों को कुरान के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के द्वारा। तो मेरे भाइयों, अब इस कायनात का चलना इस उम्मत के हाथ में है, याद रखें, क्योंकि आसमानी सच्ची किताब तो मुसलमानों के पास है ना। अब जैसे मुसलमान कर्म करेंगे, अगर ये बुराई करेंगे दुनिया में बुराई फैलेगी, अच्छाई करेंगे अच्छाई फैलेगी। अगर तुम खुद बेईमानी करते हो तो बेईमान ही तुम्हारे हाकिम होंगे, तुम पर हुकूमत करेंगे। भाई छोटे चोरों के ऊपर बड़े डकैत हावी होते हैं कि नहीं? इसलिए हदीस में आता है कि जैसे तुम खुद होगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हाकिम, हुकूमत करने वाले बना दिए जाएंगे। तो पहले अपने आप को बदलो। हाँ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे ख्याल अपने बदलने का कि मैं अच्छा बन जाऊं, अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सुधारूं, डरूं अल्लाह से। तो मेरे भाइयों, आप देख रहे हो, एक अल्लाह मालिक है कायनात का, एक के इशारे पे कायनात चल रही है। हम जैसे लाखों इंसानों को रोज़ पैदा कर रहा है, हैं, इम्तिहान के लिए परीक्षा ले रहा है, रचना को रच के भेज रहा है, सच्चाई का रास्ता उसका है। हाँ, तो अब यहाँ दुनिया में जो है हम देखें, ये दुनिया उसने मेहनत मशक्क़त के लिए पैदा की है, हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इंसान को इस दुनिया में मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं भेजा है। कि मज़े किसे कहते हैं भाई? जब इंसान के दिमाग में दूर दूर तक कोई टेंशन ना हो, कोई डर ना हो, कोई गम ना हो, फिर इंसान मज़े में चैन की बंसी बजाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इंसान को दुनिया में मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं भेजा है, बल्कि मेहनत मशक्क़त, हाँ, और इम्तिहान लेने को भेजा है। मेहनत मशक्क़त करने को और इम्तिहान लेने को भेजा है। तो इस दुनिया में जो है आप देख रहे हो कितने इंसान आ रहे हैं, सब मेहनत करते हैं। कोई दिमाग की मेहनत कर रहा है, कोई शरीर की मेहनत कर रहा है, सब मेहनत मशक्क़त में लगे हुए हैं भाई। अब मेहनत मशक्क़त उसकी कामयाब है जो सच पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके चला गया, उसकी तो कामयाब है। और सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है, नुकसान में कौन है?
अपनी दुनिया की मेहनत, मशक्क़त, भाग दौड़, मुसीबत, तबाही, कूटना, सबसे ज़्यादा इसमें घाटे में कौन हैं? सुन लो गौर से। वो लोग कि जिनकी सारी मेहनत, मशक्क़त, कोशिश, भाग दौड़ दुनिया ही के धोखे में गुम होकर रह गई और उन्हें मौत आ गई। सबसे ज़्यादा घाटे में ये लोग हैं जो सच को नज़रअंदाज करके दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरते रहे और दुनिया ही में जन्नत की चाहतें पूरी करने में धोखे में लगकर सारी भाग दौड़, मेहनत, कोशिश उनकी दुनिया ही के धोखे में गुम होकर रह गई और अचानक मौत आ गई। तो सारी भाग दौड़ दुनिया ही के धोखे में गुम होकर रह गई और फिर वो ये समझते रहे कि हम बड़े कामयाब हैं, हम बड़े होशियार हैं। देखो ना, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे पास कारखाना है, मैंने कितनी मेहनत करी है, अब मेरे पास फैक्ट्री है, मेरी बड़ी इज्जत है, अब मैं कार में चलता हूँ, लोग मुझे सलाम करते हैं, लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कितनी मेहनत करी, मेरी अकल कितनी होशियार है, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना अक्लमंद हूँ। अब मेरी फैक्ट्री है, अब मैं कार में चलता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं। वो अपने आप को, अल्लाह का पैगाम आया, जो अल्लाह का पैगाम लेके आया उसकी कदर ना करी, अल्लाह के पैगाम की कदर ना करी और वो ये समझते रहे कि हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, है ना। हाँ, फैक्ट्री बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये है सबसे बड़े घाटे में। सोचता है कि भाई मैं जो है पहले कुछ नहीं था, मैं मंत्री बन गया, मैं नेता बन गया, फलाना बन गया, ढिमाका बन गया, मैं तो बड़ा जो है कामयाब लोगों में हूँ, बड़े ऊंचे लोगों में हो गया, मैं अब पहले कुछ नहीं था, हैं। अपने आप को समझते रहे मैं कामयाब हूँ और हकीकत में कर्मों के लिहाज से सबसे बड़े घाटे में हैं। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह झूठ पर ही लगी रही, सच को नज़रअंदाज करता रहा। उसकी आंखों ने भी धोखा खाया, सच को दुनिया में देखता, मालिक को पहचानता। कानों ने भी धोखा खाया, सच की आवाज़ सुनता, मालिक को पहचानता है। हाँ, अकल ने भी धोखा खाया, अकल भी का भी उसने गलत इस्तेमाल किया, झूठ पर चलता रहा, जीवन के समय को बर्बाद कर लिया। उसकी आँख, कान, हाँ जवान, दिल उसके किसी काम ना आए जो उसे जहन्नुम की आग में ले जाएंगे। अगर सच पे गौर करता तो जीवन के मकसद को पहचान लेता कि मैं दुनिया में जीवन का समय लेके आया हूँ, दुनिया में हमेशा नहीं रहूँगा, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, अरे इतने लोग क्यों मर रहे हैं, अरे मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। मैं अपने मालिक की तरफ गौर करूँ, ये कायनात कौन चला रहा है, कौन हवा चलाता है मेरे सांस लेने के लिए, कौन बारिश बरसाता है, कौन दिन निकालता है कर्म करने के लिए। हाँ, मेरी जान किसके कब्जे में है। सच पे गौर करता तो जीवन के मकसद को पा लेता, अल्लाह को राज़ी कर कर जहन्नुम की आग से बचकर जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन हासिल कर लेता। मगर इसने सच को देखकर भी अनदेखा कर दिया, झूठ पर ही चलता रहा, जीवन के समय को बर्बाद कर दिया। हाँ, दुनिया बटोरने में लगा रहा। अचानक मौत आई, दुनिया की सारी मेहनत कोशिश खत्म हो गई। अब इसके पास सिवाय हसरत के कुछ नहीं, पछतावे के कुछ नहीं। इसकी सारी भाग दौड़ दुनिया ही के धोखे में गुम होकर रह गई। समझते रहे दुनिया में हमेशा रहना है, जुल्म जास्ती कर, उसका हक मार, उस पर जुल्म कर, जीवन के समय को ऐसे ही बर्बाद कर लिया। और जब मौत आई तो फिर देखा अब दुनिया की हर चीज़ छूट रही है। अल्लाह को नाराज़ करके मर रहा हूँ, आगे जहन्नुम की आग है। मेरे भाइयों, मछली से भी ज़्यादा तड़पेगा ये। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने जन्नत का घर उन लोगों के लिए रखा है, हाँ, जो सच पर गौर करते हैं, अपनी औकात को पहचानते हैं, अल्लाह की शान को पहचानते हैं और धरती में जो है ज़मीन में अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, धरती पर अकड़ के नहीं चलते, सब तारीफ़ दिल में अल्लाह के लिए समझते हैं। सच को उन्होंने पहचान लिया है, अल्लाह ही तारीफ़ के लायक है जो मुझे मौत देने वाला है। जो दुनिया को पहले से चला रहा था, मैं दुनिया में यहाँ पे नहीं था जब भी दुनिया को चला रहा था वो, अब मैं आ गया हूँ, अब भी दुनिया को चला रहा है। मैं मर के चला जाऊँगा फिर भी वो दुनिया को चलाता रहेगा। सब तारीफ़ उसके लिए है। दुनिया में हर चीज़ उसी की है मेरे भाइयों। यहाँ कर्म करवा के उठा लेता है, फिर बदला देगा मौत के बाद। तो जन्नत का घर अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखा है जो धरती में अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, घमंड नहीं दिखाते, ये नहीं चाहते मैं ऊंचा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ।
اور وہ فساد پھیلانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، کسی کا دل دکھانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں۔ اللہ نے جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے، اس کے دھوکے کو پہچان کر کے، حقیقت والے اللہ کو پسند کر لیں۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، زندہ قائم اور دائم ہیں، اس کے حوالے دل کر دیں، اس کی محبت کو پالیں۔ جنت کی نعمتیں، کھانے کی، پینے کی، عیش و آرام کرنے کی، ارے جس اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے میرے بھائیوں، جنت کتنی بڑھیا بنائی ہوگی۔ جنت کے سارے عیش و آرام ایسے بندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی محبت کو پالیں، اللہ کے سامنے دنیا ہی میں اپنے آپ کو خاک میں ملا لیں، اللہ کی تعریف پر دل سے راضی ہو جائیں، اللہ کی دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں گھمنڈ کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اکڑنے کا مادہ رکھا ہے، مگر انسان کے لیے جھکنے میں کامیابی رکھی ہے اور اکڑنے میں ناکامی رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں دھرتی پر جو ہے فساد پھیلا ہوا ہے، لگ بھگ ہر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، میری بات مانی جائے، میری گردن سب سے اونچی ہو جائے۔ جہاں 10-20 لوگ اکٹھے ہوئے آپ دیکھ لیں اسی بات کا جھگڑا ہے، پارلیمنٹ میں دیکھ لیں اسی بات کا جھگڑا ہے، گھر گھر میں دیکھ لیں ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میری گردن سب سے اونچی ہو جائے، سب میرے سامنے نیچے جھک کے رہیں، اس بات کا جھگڑا ہے۔ دھرتی فساد سے بھری پڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو جب انسان اپنی مرضی کا خود خدا بنا ہوا ہے، اپنے گھمنڈ میں سوچ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، تو وہی سوچتا ہے میں کسی خدا کے آگے کیوں جھکوں پھر، میں کسی خدا کے آگے کیوں جھکوں پھر؟ جس خدا نے سب کچھ دیا، اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس خدا کے لیے سوچتا ہے کہ میں کیوں جھکوں اس کے آگے، میں سب سے بڑا ہوں، خدا کو بڑا کیوں سمجھوں؟ اب یہ انسان مارا جائے گا اور نرک کی آگ میں جلیل کر کے ڈالا جائے گا۔ زیادہ تر آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، اوپر سے ڈھانچہ ہے مسلمانوں کا، داڑھی ٹوپی، ماتھا جھکتا ہے مگر دل نہیں جھکتا، رسم ادا کر رہے ہیں اپنی، اللہ کے سامنے دل نہیں جھکتا، انسان کا دل سے نہیں جھکتا، اللہ کو نہیں پہچانا اس نے۔ وہی بات ہے کہ مسلمان تو کہلا رہا ہے، گھمنڈ اتنا بھرا ہوا ہے، اپنی بات کو چاہ رہا ہے میری گردن سب سے اونچی ہو جائے، تو میں سب سے بڑا ہوں، یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ جب میں سب سے بڑا ہوں تو میں کسی کے آگے کیوں جھکوں؟ تو انسان ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، رسم ادا کر رہا ہے صرف سجدے کر کے، نماز پڑھ کے، اور ایسی رسم اللہ قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جب تک انسان ہوش و حواس میں اللہ کی طاقت کو پہچان کر اس کے سامنے نہ جھکے۔ تو میرے بھائیوں، برائی چاہیں جس پرکار کی بھی کیوں نہ ہو، ایشوری رچنا کے خلاف وہ انسان کو برباد کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں گھر گھر میں غیبت ہے، چگلی ہے، اس سے فساد پھیل رہا ہے۔ چگلی کرنے کا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، وہ شخص وہاں پہ نہ ہو، اس کی برائی کری جا رہی ہے۔ یہ برائی کرنے کا اتنا برا عمل ہے، اتنا برا کرم ہے کہ ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیشیہ، وہ بڑے پریشان، چہرے پہ اداسی، آئے اپنے دوستوں میں، تو دوست کہنے لگے بھائی آپ بڑے پریشان معلوم پڑ رہے ہیں، چہرے پہ اداسی ہے، کوئی بات ہو گئی؟ کہ ہاں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو نیکی کی تھی وہ میری نیکی سب برباد ہو گئی اور مجھے اس کی سزا ملے گی۔ سارے صحابہ جو ان کے دوست تھے سب پریشان ہو گئے، پوچھا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ فرمایا کہ میں نے بیوی سے جو ہے بے وفائی کر دی، بے وفائی۔ حالانکہ بہت نیک لوگ تھے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، جیسے کہیں گھر سے باہر جا رہے ہیں کسی اور کے یہاں کہہ کے کہ وہاں جا رہا ہوں، اور جانے کا ارادہ بھی تھا گھر سے اس کے یہاں، لیکن دھیان بھٹک گیا، کہیں اور پہنچ گئے، تو بیوی کہنے لگتی ہے بھائی پتنی کے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ تو اس طرح سے کہا مجھ سے بے وفائی ہو گئی۔ تو سارے صحابہ نے کہا شکر ہے اللہ کا، ورنہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ نے چگلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی۔ تو چگلی کرنا میرے بھائیوں اتنا برا عمل ہے کہ سب نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چگلی کرنا، برائی کرنا، کسی کو دل کو ٹھیس پہنچانا، اس سے بچو۔
جس نے اللہ کے انکار کرنے والے کا دل بھی دکھایا، یاد رکھیں اللہ اسے اپنے قریب نہیں کرتا، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، ہیں میرے پاس طاقت ہے، صحت ہے، دولت ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا تو انسان سوچے گا کہ مجھے لوگ بڑا سمجھیں، جب میں بڑا ہوں تو میں کسی کے آگے کیوں جھکوں؟ تو انسان پھر کافر بن جاتا ہے۔ جس مالک نے جیون دیا اسی کا انکاری بن جاتا ہے، اس کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر یہ مت کہنا کبھی تڑپے جہنم کی آگ کو دیکھ کر کے اے کاش دنیا میں دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ بھیج دے تو میں نیک بن کے آؤں، اللہ کی عبادت کر کے آؤں، اللہ کے سامنے جھک کے آؤں، اللہ کو راضی کر کے آؤں۔ ہاں ہم نے تمہیں فری ول دیا ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے فری ول، ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہے، چاہے ہمارا احسان مانو یا ناشکری کرو۔ ہماری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے یا تو ہمیں پہچانو اس کائنات سے، یا پھر ہمارا انکار کر کے فساد پھیلاؤ۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، جب وہ سمے پورا ہو جائے گا، روزی بھی مقدر کی لکھ دی ہے، جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر موت دے کے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میری گردن اونچی ہو جائے، میں سب سے اونچا ہو جاؤں، سب میرے سامنے جھک کے رہیں۔ اب جب میں بڑا ہوں تو میں کسی کے آگے کیوں جھکوں؟ انسان کافر بن جاتا ہے، اپنے بنانے والے مالک کا انکاری بن جاتا ہے، اس کے سامنے جو ہے دل نہیں جھکاتا، وہ رسم ادا کر رہا ہے، ماتھا جھکا رہا ہے، رسم پوری ہو رہی ہے، روح سوئی ہوئی ہے، تو میرے بھائیو سارے گھمنڈ ساری تعریفیں اللہ ہی کو اچھی لگتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، میں ساری کائنات کا مالک۔ تو میرے بھائیو ایک بڑی میں ہے اللہ کی، ایک بڑی میں ہے، اور ایک انسان کی چھوٹی سی میں ہے۔ اور جب یہ انسان چھوٹی سی میں بڑی میں کو پہچان لیتا ہے اور ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، یہ ہے اصل میں دعا۔ انسان کا جو ہوش ہے دنیا میں چلنے کا، پھرنے کا، بھاگ دوڑ کا، کام کرنے کا، اس ہوش کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کو پہچان لے، اس ہوش میں اللہ کی طاقت کو پہچان لے، وہی سب تعریفوں کا مالک ہے۔ تیری چھوٹی سی میں ہے، اکڑ ہے، اس اکڑ کو اللہ کے سامنے خاک میں ملا دے، اس بڑی میں کے سامنے، اللہ کی بڑی میں کے سامنے۔ اب یہ تھوڑی کہ روح سوئی ہوئی ہے، انسان کی جو ہے رسم ادا ہو رہی ہے، ماتھا جھک رہا ہے، دل نہیں جھک رہا، سر سجدے میں ہے، دھیان دنیا میں ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، دھیان دنیا میں لگا ہوا ہے، روح سوئی ہوئی ہے، تو ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، انسان اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے احسانوں کو پہچانے، اس کائنات میں غور کرے، اللہ کی پہچان کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کا احسان مانے، اور پھر اللہ سے محبت کرے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، اس کو پہچان کر، اور پھر اس کے آگے سر جھکائے۔ یہ ہے اصل میں عبادت۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں سنت نام ہے پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام۔ وہ جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم کریں، یہ سنت ہے، اور وہ سچ پر چلے۔ اب سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سچ پر خود چلنا، اور سچ کی لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف بلانا، اور جہاد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، جھوٹ کو مٹانے کے لیے، سچ کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو سب سے بڑی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ نے ساری محنت، ساری کوشش، سارا وقت، ساری توانائی اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے کلمے کو، اللہ کے نام کو، سچ کو زندہ کرنے کے لیے محنت کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کائنات میں ہر چیز اللہ کی ہے، ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کی مرضی سے اس کائنات میں اس کی چیزوں کو استعمال کریں، اسے راضی کریں۔ سب کو جیون کا سمے ملا ہوا ہے، یہ سمے بیت رہا ہے بھائی، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، سب کچھ اسی کا ہے، تو موت کے بعد میرے بھائیو جنت کا ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا، ورنہ نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سارے احسان اللہ کے ہیں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ سب سے زیادہ احسان ہمیں اللہ کا ماننا چاہیے، سب سے زیادہ قدر اللہ کی کرنی چاہیے، سب سے زیادہ عظمت سمان اللہ کا کرنا چاہیے،
سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، شرک سے بچیں میرے بھائیوں۔ شرک کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں لگاتار، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔